pearls from the Quran. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने देखा था कि अल्लाह ताला, जैसे आज ये पता चला कि हर कोई अपनी सतह पर बरकरार है ना, हर कोई अपने एक्सेस पर घूम रहा है। पहले जैसे साइंस बताती थी सूरज भी रुका हुआ है, हालांकि सूरज खुद भी घूम रहा है, हर प्लेनेट सूरज के चारों तरफ भी घूम रहे हैं, और सूरज के चारों तरफ तो घूम भी रहे हैं और इंडिविजुअली भी अपनी सतह पर घूम रहे हैं। ठीक है, हर तरीके से पूरा एक निजाम है जो चल रहा है, यही बताता है अल्लाह ताला की कुदरत। और हर कोई एक अपनी स्पीड पर घूम रहा है, अपने एक्सेस पर घूम रहा है, और हर किसी की एक मुकर्रर दूरी है जो अल्लाह ताला ने बना रखी है। अगर किसी भी एक का निजाम गड़बड़ हो गया या कुछ अपनी सतह पर बरकरार ना रहा, तो सब कुछ, सारा निजाम यानी कि पूरी दुनिया खत्म हो जाए। और इसी से पता चलता है कि अल्लाह ताला की जात कितनी बड़ी है। अल्लाह अकबर, जो अल्लाह ताला ने कुरान में बता दिया कि अल्लाह ताला ने, क्योंकि जो खालिक होता है उसको पता है कि उसने क्या क्या बनाया है, मखलूक उसने कौन कौन सी मखलूक बनाई है। हर खालिक अपना बनाने वाला जानता है। जैसे एक मशीन है, वॉशिंग मशीन बनाने वाला जानता है कि मैंने इसमें क्या क्या सिस्टम रखे हैं, कैसे ये खराब हो जाएगी, कैसे इसको यूज करना है, और उसका एक मैनुअल देता है। इसी तरह अल्लाह ताला ने बता दिया मैंने कायनात में क्या क्या बनाया है, और कुरान के अंदर सब डिटेल से अल्लाह ताला ने बना दिया, और उसको हमें कैसे मेंटेन करके रखना है और हर किसी का हक कैसे अदा करना है, इसके बारे में भी अल्लाह ताला ने कुरान में बता दिया। और इससे ही पता चलता है अल्लाह कितना बड़ा है। अब आप यूनिवर्स को देखें, यूनिवर्स, अब मैंने ये बताया कि हर कोई अपनी सतह पर घूम रहा है। अल्लाह ताला ने इसके बारे में बताया था उस आयत में, जो हमने लास्ट टाइम वो आयत ली थी। इसमें एक वर्ड था कुल्लू फी फलकी यसबहून। सब अपने अपने मिदार पे तैर रहे हैं। यसबहून तस्बीह करना मतलब तैरना। तो ये हर कोई अपने मिदार पर, कुल्लू फी फलक, इसके अंदर भी एक मिरेकल है जो अल्लाह ताला ने ये रखा है। ये भी एक मोजजा है। आप देखें कि इसमें अगर हम एक एक वर्ड लेंगे, काफ, लाम, फा, या, फा, लाम, काफ, इसमें भी अल्लाह ताला ने ऐसे ही यूनिवर्स का, बिल्कुल जैसे हर कोई गोल सर्कल में घूम रहा है, ऐसे ही अल्लाह ताला ने इसकी तरतीब भी रखी है। सुभान अल्लाह। देखें, काफ, काफ जो आगे से है, जैसे आगे से है वैसे ही पीछे से, जिसके बारे में हमने सबसे सेकंड, फर्स्ट या सेकंड क्लास में हमने देखा था, है ना। तो एक मैंने बताया था, और भी इस तरह के वर्ड्स हैं कुरान में, जैसे कि ये है। अगर अल्लाह ताला इसकी बात कर रहे हैं कि हर कोई अपनी सतह पर तैर रहा है, तो उस जिस आयत में अल्लाह ताला ने ये बात करी है, लास्ट टाइम हमने ये आयत ली थी कि हर कोई अपनी सतह पर बरकरार है, तैर रहा है, उसी के पैटर्न पे अल्लाह ताला ने यहाँ पर ये रखा है, कुल्लू फी फलकी यसबहून। सुभान अल्लाह। और और फिर ये भी देखें कि आ, एक साइंटिस्ट है एडविन हर्बल, उन्होंने बताया, और स्टीफन हॉकिंग 90s में, उन्होंने अपनी बुक में बताया, यानी कि इनकी एक बुक है द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द टाइम, ठीक है, फ्रॉम द बिग बैंग टू ब्लैक होल्स, इसके अंदर यूनिवर्स वगैरह के बारे में उन्होंने बताया हुआ है। उसमें वो ये बताते हैं कि कायनात जो है वो वक्त के साथ फैलती जा रही है। ठीक है, कुरान में अल्लाह ताला ने, इन्होंने तो अब इसका जब अब पता चला है, अब इन्वेंशन हुआ है 90s में, लेकिन अल्लाह ताला ने 1500 साल पहले ये बात बता दी थी कि आसमान को हमने अपनी कुव्वत से, कुदरत से बनाया है, और हम यकीनन वुसअत पैदा करने वाले हैं। ये पूरी आयत नहीं है, इसमें यह है कि हमने आसमान को अपनी कुदरत से फैलाया है, और बेशक हम इसको फैलाते जा रहे हैं। इन्ना ला मूसिऊन, यानी इसका मतलब क्या है कि बेशक हम इसको जरूर फैलाते जा रहे हैं। ठीक है, फैलाने वाले हैं, यानी कि वुसअत पैदा करने वाले हैं, मतलब इसको फैलाते जा रहे हैं, ये है इसमें। और आप ये देखें, जब से बिग बैंग हुआ है, बिग बैंग के बाद से यूनिवर्स जो है वो फैलता जा रहा है। गैलेक्सीज, और यानी कि गैलेक्सीज जो है वो एक दूसरी गैलेक्सी से दूर होती जा रही हैं। ठीक है, गैलेक्सीज जो है वो दूसरी गैलेक्सी से दूर होती जा रही है। और जब साइंटिस्ट ने गौर किया, यानी कि 13 अरब, यानी कि 13 अरब साल, यानी कि कई बरस बीत चुके हैं उसके बाद से, यानी जब से बिग बैंग हुआ है उसके बाद से यूनिवर्स की स्पीड, उनको लग रहा था कि कम होनी चाहिए, बल्कि यूनिवर्स की स्पीड जो फैलने की है वो वैसी ही है।
ٹھیک ہے، گریوٹی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ایک آبجیکٹ دوسرے آبجیکٹ کے قریب آتا ہے، گریوٹی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ایک آبجیکٹ دوسرے آبجیکٹ کے قریب آتا ہے، کھنچتا ہے، لیکن کائنات جو ہے وہ پھیل رہی ہے اور اس کے پیچھے ڈارک میٹر کام کرتا ہے. ڈارک میٹر کا بھی انشاءاللہ ہم کبھی جب اس آیت پہ پہنچیں گے تو بہت ڈیٹیل سے ہر چیز انشاءاللہ ہم پڑھیں گے 11 سے 12 والی کلاس میں. اور پھر قرآن میں آتا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل کری ہے کہ خبردار اگر وہ باز نہ آیا تو تم اس سے پیشانی کے بال سے پکڑ کر، یعنی کہ اسے کیا ہوگا، پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو جہل کے بارے میں اتاری گئی تھی. ابو جہل جو ہے وہ بار بار کیا کرتا تھا، بار بار جھوٹ بولا کرتا تھا. ابو جہل بہت زیادہ بدبخت تھا. اور سورہ الق میں کیا کہا گیا، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم ضرور اسے پیشانی کے بالوں سے کھینچیں گے. وہ پیشانی جو جھوٹی اور خطا کار ہے، اس آیت میں پورے میں کیا ہے کہ وہ آگے کہ وہ خطا کار ہے. تو اب جب ریسرچ کی گئی تو پتا چلا کہ دماغ کے سامنے والے حصے کو جھوٹا اور خطا کار بتایا گیا. یہ آیت دو وجہ سے، کیونکہ پیشانی کے بالوں سے ہے نا، تو یعنی کہ سامنے والا حصہ اس کو جھوٹا اور خطا کار بتایا گیا. تو دماغ کے سامنے والا حصہ، یہ آیت دو وجہ سے بڑی خاص ہے. ایک تو یہ کہ دماغ کا سامنے والا حصہ جو ہے وہ ہماری سوچی سمجھی حرکتوں کا ذمہ دار ہوتا ہے، جسے فرنٹل لوب کہتے ہیں. فرنٹل لوب ہی جھوٹ بولنے والے حصے کو کنٹرول کرتا ہے اور بھی بہت ساری چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے. آج یہ ثابت ہوا کہ سامنے والا حصہ ہی جھوٹ بولنے میں اور ہماری حرکتوں کا ذمہ دار ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے یہ کہا کہ پیشانی کے بال، پیشانی یعنی کہ آگے کے بال، وہیں سے ہی سوچ سمجھ کر انسان جھوٹ بولتا ہے تو وہیں سے ہی اس کو پکڑا جائے گا، گھسیٹا جائے گا اور جہنم میں اس کو پھینک دیا جائے گا. سبحان اللہ. جو کہ اب جتنی آگے ریسرچ ہوتی جا رہی ہے قرآن میں، جتنا زمانہ بڑھتا جا رہا ہے، ٹائم بڑھتا جا رہا ہے، اور نئی نئی چیزوں کے بارے میں پتا چل رہا ہے جو کہ اللہ نے 1500 سال پہلے بتا دی تھی، اس وقت نہیں پتا تھا. لیکن جیسے جیسے سائنس ترقی کر رہی ہے بہت کچھ سامنے آ رہا ہے. اللہ اکبر. اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کی شان کتنی بڑی ہے. وہی ہمارا خالق ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معبود ہو ہی نہیں سکتا. اب دیکھیں چیٹیوں کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام، آپ کو پتا ہے کہ چیٹیوں کی لینگویج کو سن لیا کرتے تھے. ایک بار وہ جائزہ لینے کے لیے اپنے لشکر کو لے کر کہیں جا رہے تھے، کسی جنگ وغیرہ پر کہیں، تو راستے میں کیا ہوتا ہے کہ آتا ہے قرآن میں، سلیمان کے لیے جن اور انسان اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے اور وہ سب اسٹرکٹ ڈسپلن میں یعنی کہ ضبط میں رکھے جاتے تھے، یعنی کہ بہت ڈسپلن میں رکھے جاتے تھے. ایک مرتبہ وہ ان کے ساتھ کوچ کر رہے تھے، یعنی کہ سلیمان علیہ السلام مارچنگ کر رہے تھے، کوچ کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب وہ چیٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چیٹی نے کہا، اے چیٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالے اور انہیں خبر بھی نہ ہو. ان کی باتوں کو سلیمان علیہ السلام نے سن لیا اور سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اور آگے بڑھے. اب آنٹ کے بارے میں دیکھیں، اس سے یہ سب پتا چلتا ہے. اب آنٹ کے بارے میں پھر سائنٹسٹ نے ریسرچ کی کہ قرآن کے اندر جب یہ ہیں آیات چیٹیوں کے بارے میں، تو جب غور کیا گیا کہ بہت سارے انسیکٹس جو ہوتے ہیں اور اینیملس ہوتے ہیں، کافی سارے ایسے ہوتے ہیں جن کا لائف سٹائل جو ہے وہ انسانوں سے میچ کرتا ہے. جیسے کہ فار ایگزامپل آنٹس. ریسرچ سے پتا چلا کہ آنٹ بھی کیا کرتی ہیں، جیسے ان کی کوئی آنٹ مر جاتی ہے، ڈیڈ آنٹ ہوتی ہے نا، ان کی کوئی مر جاتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک آنٹ کو پکڑ کے بہت ساری آنٹ کہیں جا رہی ہوتی ہیں. دیکھا ہوگا چیٹیوں کے گروپ کو آپ نے کہ اگر ایک چیٹی مر جاتی ہے وہ اسے اٹھاتی ہیں اور کہیں نہ کہیں اس کو لے کے چلی جاتی ہیں. تو وہ کیا کرتی ہیں، وہ اپنے ڈیڈ آنٹ کو دفناتی ہیں جیسے کہ انسان دفناتے ہیں. اسی طرح ان کے لیبرز کا ایک سوفسٹیکیٹڈ سسٹم ہوتا ہے، یعنی کہ باقاعدہ ایک ان کے یہاں ایک مینیجر ہوتا ہے، ایک سپروائزر ہوتا ہے، ایک فورمین ہوتا ہے اور ورکرز بھی ہوتے ہیں. پورے لیبرز کو انہوں نے وہ کر رکھا ہوتا ہے مینیج، ہر کسی کا اپنا اپنا ایک کام ہوتا ہے. اور تھرڈ یہ کہ کبھی کبھی وہ اپنے پاس آپس میں اکٹھی ہو کر چیٹ کے لیے بھی اکٹھی ہوتی ہیں، یعنی گوسپس کرنے کے لیے بھی اکٹھی ہوتی ہیں جیسے کہ انسان اکٹھے ہوتے ہیں. ان کے پاس کمیونیکیشن کے لیے ایک ایڈوانس میتھڈ ہوتا ہے جس سے وہ باتیں کرتی ہیں اپنے اینٹینا سے. کمیونیکیشن کے لیے خاص ٹیکنیک ہوتی ہے اور وہ ریگولر مارکیٹس بھی لگاتی ہیں گڈ ایکسچینج کرنے کے لیے.
یعنی کہ وہ اپنے اپنے بلوں میں گھس کر ریگولر مارکیٹ بھی لگاتی ہیں، اور اس میں کیا کرتی ہیں، جو ان کے گڈس ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، ان کو ایکسچینج کرنے کے لیے. اور پھر لاسٹ میں یہ کہ ونٹرز میں کیا کرتی ہیں، جب سردی کے موسم آنے سے پہلے پہلے وہ اپنے دانے، اپنے گرینس جمع کر کے رکھتی ہیں اپنے بلوں کے اندر. اور اس کے ساتھ ہی اگر اس کے اندر کوئی روٹ یعنی کہ کوئی جڑ نکل جاتی ہے اس دانے میں، تو وہ اس کو کاٹ کر پھینک دیتی ہے. انہیں پتا ہے کہ ہمیں کیسے اسٹور کرنا ہے، اس کو خراب ہونے سے بچانا ہے. اگر بارش ہو جاتی ہے، بارش کا ہلکا پھلکا سا پانی اگر ان کے گرینز میں چلا جائے، ان کے اناج میں چلا جائے، تو وہ باہر نکل کر آتی ہیں، دھوپ میں ان کو سکھاتی ہیں، اور پھر واپس وہ اسی جگہ پر لے جا کر اس کو رکھ دیتی ہیں. بالکل اسی طرح کا میتھڈ جیسے کہ انسان کی لائف اسٹائل ہوتی ہے، ویسے ہی چیٹیوں کی لائف اسٹائل ہوتی ہے. سبحان اللہ. جب قرآن میں غور و فکر کیا گیا تو ہمیں ان سب کے بارے میں پتا چلا. تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، کیونکہ مشرکین یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان چھوٹی چھوٹی مثال سے کیا کیا ثابت کرنا چاہتا ہے، تو یہ چھوٹی مثال بہت حیرت انگیز ہوتی ہیں اور ایمان والوں کے ایمان کو اور زیادہ بڑھا دیتی ہیں. اور ان سے جب ہم آج پہلے اللہ تعالیٰ نے 1500 سال پہلے بہت ساری باتیں بتائیں اپنے کائنات کے بارے میں، آج جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں. اور واقعی پھر پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول تھے، سچے رسول، اور اللہ تعالیٰ ہی ہمارے خدا ہیں، اور ایک ایشور اور ان کے علاوہ کوئی اور اپاسنی ہے یا ان کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق ہو ہی نہیں سکتا.